حکومت پاکستان کے عدالت نے، ججوں نے محافظ ناموس رسالت ممتاز حسین قادری اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے، سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرے اس کے لیے قتل ہے۔ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور اگر آپ سیرت کا، احادیث کا، اسلام کے ماخذ کا مطالعہ کریں، 17 مقامات ایسے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جنہوں نے نبی پاک کو ایذا دی ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کے لیے وفود کو، صحابہ کو بھیجا ہے، صحابہ کو بھیجا ہے۔ 17 مقامات ایسے ہیں، 17 واقعات ایسے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو رافع عبداللہ بن حقیق، یہ یہودی ہے، اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حضرت امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ ابو رافع عبداللہ بن حقیق یہودی، یہ مالدار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اسلام کے بارے میں بری باتیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت برے کلمات کہتا رہتا ہے، اور مالدار ہے، پیسے والا ہے۔ تو جو اسلام کے مخالف قبیلے ہیں ان کو پیسہ دے دے کر اسلام کی مخالفت کے لیے ابھارتا ہے۔ نبی پاک کی ذات کے حوالے سے برے لفظ کہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد، انصار کا ایک وفد اس کے قتل کے لیے بھیجا۔ بخاری شریف کتاب المغازی کا یہ معاملہ ہے۔ آپ نے انصار صحابہ کو اس کے قتل کے لیے بھیجا، اور اب ان انصار صحابہ کا امیر کس صحابی کو بنایا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق کو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق یہ اس انصار قافلے کے، انصار مجاہدین کے یہ کمانڈر بنے۔ ان کی امارت میں نبی پاک نے اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اور حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ابو رافع ایک بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا۔ رات شام کے وقت قلعے کے دروازے بند ہو جاتے تھے، تو شام کے وقت ہم وہاں پہنچے جب دروازے بند ہو رہے تھے، تو ہم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی چوری چھپے اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے، چوری چھپے ہم داخل ہوئے اور جا کر ایک محفوظ مقام پر کسی جگہ پر ہم جا کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں ابو رافع یہودی جو تھا اس کے کمرے میں اس کا دروازہ کھٹکایا، کھولا اس نے، میں وہاں داخل ہوا۔ وہ رات کے اندھیرے میں جب دروازہ کھولتا ہے تو میں اس پر وار کرتا ہوں، وہ آواز دیتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اپنے نوکروں کو، اپنے محافظوں کو بلاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں رات کا اندھیرا تھا، میں ایک جگہ پر چھپ گیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھائی، تو میں آواز بدل کر اس کے محافظ کے طرح آواز نکال کر میں پوچھتا ہوں ابو رافع کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا تیری ماں تجھ پر روئے، مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے اور تو کہاں بھاگا ہوا ہے؟ اس نے سمجھا میرا محافظ ہے کوئی۔ تو آپ فرماتے جب وہ میرے بالکل سامنے آیا نا، تو اب مجھے موقع ملا، میں نے تلوار کا وار کیا، وہ گر گیا اور میں نے اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھ کر اوپر سے دبایا اور دوسری طرف سے تلوار کو نکال دیا، اسے قتل کر دیا۔ جب وہ تلوار دوسری طرف نکل گئی تو آپ فرماتے میں اس کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک تاکہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اور اس کی موت کا مجھے یقین ہو جائے۔ آپ فرماتے جب میں نے محسوس کیا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے، روح نکل چکی ہے، آپ فرماتے میں نے اپنی تلوار کو کھینچا، نکالا، اس کو صاف کیا، اپنے نیام میں ڈالی اور بڑی جلدی سے اس کے اوپر والے کوٹھے سے، مکان سے، کمرے سے نیچے آ رہا ہوں، سیڑھی سے اترتے اترتے میں گر پڑا۔
قصہ کہانی نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. جب گرا نا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو میں نے کیا کیا کہ اگر میں آواز دیتا ہوں، شور مچاتا ہوں، ہائے ہائے کرتا ہوں تو لوگوں کو آواز پہنچتی ہے تو خطرہ ہے سارے اکٹھے نہ ہو جائیں. آپ فرماتے میں نے اپنے سر کا امامہ اتار کر اپنی ٹانگ کے ساتھ اس کو باندھا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو باندھا، اور میں اس محل سے، اس وسیل سے باہر نکلا. میرے دوست وہاں میرا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ میں لنگڑا کر چل رہا ہوں، آئے آئے کر رہا ہوں باہر آ کر، تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ یہ سارا کام میں کر آیا ہوں لیکن ایک بات ہوئی ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو وہ باقی کے انصار صحابہ اسے اٹھا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لائے. اس حالت میں لائے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق کہ میں ہائے ہائے کر رہا تھا، درد سے کرا رہا تھا. تو نبی پاک نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ کس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا اور تو کیا کر کے آیا ہے؟ آپ سے عرض کرنے لگے عبداللہ بن عتیق کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، جس مشن پر آپ نے بھیجا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، اس گستاخ کو قتل کر دیا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ واپس اترتے ہوئے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ عرض کریں کہ ہاں یا رسول اللہ ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ میں آگے آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے میں آگے ہوا. نبی پاک نے اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ مبارک میری ٹانگ پر پھیرا. آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمارے آقا مولا کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میری ٹانگ ایک طرح جڑی جس طرح پہلے کبھی ٹوٹی نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیج رہے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر جاتا ہے ان کے گستاخوں کو قتل کرتا ہے، نبی پاک خود اس پر دست شفقت پھیرتے ہیں، خود دست شفقت پھیرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ نبی پاک نے معاف فرمایا ہے. معاف فرمایا ہے آپ نے، یہ آپ کی مرضی ہے نا، یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی معاف فرمائیں، جس کو مرضی سزا دیں. لیکن ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، آج کے اس دور میں جب جہالت عام ہے، ہر بندہ ہی دین کو پریزنٹ کر رہا ہے، اسے بے شک دین کی علم کو نہ آتی ہو. کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کر جہاں جس کا جی چاہتا ہے لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے. ہاں معاف کیا ہے. نبی پاک نے سزا کو کم کیا، یہ بھی لکھتے ہیں نا. پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ جو گستاخ رسول ہو، خود نبی پاک یا صحابہ میں سے کسی ایک نے اس کی سزا کے اندر کمی کی ہو. سزا کیا ہے گستاخ رسول کی؟ قتل. کیا سزا ہے؟ قتل. قتل کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. وہ توبہ کرے یا نہ کرے، توبہ کا معاملہ نہیں ہے یہاں کوئی بھی. توبہ کر لے پھر بھی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ حد ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ چوری کرتا ہے، چوری کر کے وہ توبہ کر لیتا ہے، اب اسے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو نا. شراب پیتا ہے، شراب پی کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اسے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس پر حد جاری ہوگی. توبہ کرے، اگر اسے سزا مل گئی ہے، اب آگے اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن جہاں تک عام اعمال کی بات ہے وہ ایک طرف، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گستاخی کا معاملہ ہے تو جو گستاخی کرتا ہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے اسے قتل کی سزا دی جائے گی، اسے قتل کی سزا دی جائے گی. تو اب وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق جب وہ قتل کرتے ہیں اس گستاخ رسول کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ان پر اپنا دست شفقت، دست رحمت پھیرتے ہیں. سزا جو ہے وہ قتل کرنے، گستاخی کرنے والے کی قتل ہے، اور اس سے کم سزا کوئی نہیں. کسی ذخیرہ حدیث کے اندر، کسی حدیث کی کتاب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ میں سے کسی ایک نے
قتل کی سزا کو کم کر کے کوڑوں کی سزا دی ہو، نہ جیسے 20 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، یا 5 سال سے جیل میں رکھا جائے، یا عمر قید دی جائے، نہ. یہ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر یہ معاملہ نہیں ملتا. اگر کسی کو سزا ملی ہے تو وہ قتل کی سزا ملی ہے، کم سزا نہیں ملی. یا اگر نبی پاک نے معاف کیا ہے تو وہ نبی پاک کا حق ہے، امتی کا حق کوئی نہیں. کسی امتی کا حق نہیں ہے کہ وہ نبی پاک کے حقوق کو معاف کرے. جس طرح اللہ کا حق بندہ معاف کر سکتا ہے، بولے نا. عبادت نماز اللہ کا حق ہے. کسی بندے کو حق حاصل ہے جا تیری نماز معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کا حق بندے کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں. اسی طرح رسول اللہ کا حق کسی عام بندے کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. تو اب کوئی بھی معافی نہیں دے سکتا. اللہ اور اس کا رسول معاف کرے تو ان کی مرضی ہے. اب جو سزا ہوئی ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. خود نبی پاک نے بھیجا ہے، قتل کروایا ہے، اور اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے، نبی پاک کے پاس وہ مقدمہ آیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ اس کا خون ضائع گیا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے، اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ روز سنتے ہیں. ایک نبی نے صحابی کا واقعہ آپ روز سنتے ہیں جس نے اپنی ہی لونڈی اپنی بیوی کو قتل کر دیا. لاش نبی پاک کے سامنے. ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک لاش، عورت کی لاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی تو نبی پاک نے پوچھا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ ایک نبینہ صحابی کھڑے ہوئے، آنکھوں سے معروم ہیں، بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت ہے، بصیرت ہے. کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اس کو میں نے قتل کیا ہے. فرمایا تم نے کیوں قتل کیا ہے اسے؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میری لونڈی ہے، میری بیوی ہے، اس سے 2 موتیوں جیسے میرے بیٹے ہیں. وہ نبینہ صحابی کہنے لگے 2 خوبصورت موتیوں جیسے 2 بیٹے اس کے بطن سے میرے لیے ہیں. آپ فرماتے پھر بھی تو نے اسے قتل کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ میری بہت خدمت کرتی ہے، بہت خدمت کرتی ہے. فرمایا پھر بھی قتل کرتے ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ میری خدمت کرتی ہے، میری بچوں کی خدمت کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میں اس سے بڑا خوش تھا، لیکن ایک بات ہے میں اس سے بڑا ناراض ہوں. فرمانے لگے نبی پاک کیا بات ہے جسے تم نے اسے قتل کیا ہے ناراض ہو؟ یا رسول اللہ یہ میری بڑی خدمت کرتی ہے لیکن آپ کی ذات کے حوالے سے برے لفظ نکالتی ہے، آپ کی شان کے اندر گستاخی کرتی ہے، اور جب آپ کی گستاخی کرتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک دن رات کو اس نے گستاخی کی، میں نے اپنے خنجر اس کے سینے میں اس کے پیٹ میں گھونپ دیے ہیں، اسے قتل کر دیا ہے. بے شک میری خدمت کرے، میرا ادب کرے، لیکن میرے محبوب کا ادب نہ کرے تو مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے. نبی پاک نے فرمایا اچھا تو نے اس لیے قتل کیا ہے؟ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی سیاستہ کی حدیث پاک ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اس عورت کا خون رائگاں گیا ہے، اس کا کوئی قصاص اور دیت نہیں ہے. یہ فیصلہ نبی پاک نے نہیں فرمایا. اب آتے ہیں جو ہماری اس حکومت نے، عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سزائے موت دی جاتی ہے کس کو؟ ممتاز قادری کو. جب اس نے اللہ رب العزت کے احکام پر، نبی پاک کے احکام پر، سنت پر عمل کیا ہے تو پھر پاکستان کا کون سا قانون ہے جو اسلام کے قانون کے ساتھ لڑتا ہے، متصادم ہوتا ہے؟ اگر آپ آئین پاکستان کا مطالعہ کریں، پاکستان کے آئین کو پڑھیں تو پاکستان کے آئین کے اندر جو پہلی بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ریاست ہے اس کا قانون اسلامی قانون ہوگا، قرآن و سنت کا قانون ہوگا، اور ریاست پاکستان کا مذہب دین اسلام ہوگا. اور ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی، ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، وہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور اس قانون کو پھینک دیا جائے گا. اب اسلام کا، سنت کا، قرآن کا قانون یہ ہے کہ جو گستاخی رسول کو کرے اس کو قتل کرنا ہے،
تو کوئی جج اٹھ کر پاکستان قرآن و سنت کو چھوڑیں، کیونکہ یہ اکثر جج، یہ اکثر ٹی وی پر بیٹھنے والے اینکر پرسن، یہ اکثر ٹی وی پر آنے والے سو کالڈ اسکالر، انہیں تو قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے، یہ تو پرلے درجے کے جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ چلو اگر انہیں قرآن و سنت نہیں آتا، اپنے آئین کو ہی پڑھ لیتے، آئین پاکستان کا مطالعہ کر لیتے، آئین پاکستان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیتے، لیکن انہیں کہاں فرصت ہے کہ وہ آئین پاکستان کو پڑھیں؟ وہ تو حرام مال سے پلنے والے ہیں، حرام مال لے لے کر، رشوت لے لے کر ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ایمان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، انہیں نہ آئین پاکستان کا پاس ہے اور نہ قرآن و سنت کا پاس ہے۔ ایسے جج، ایسے حکمران جو اپنے آئین کو نہیں جانتے، جہالت کے پلندے ہیں، جاہل ہیں، انہیں منصب قضا پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ جس طرح میرے آقا مولا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوفے کی جامع مسجد کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جو ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے۔ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے۔ اسی طرح جو آئین پاکستان کو نہیں جانتا، جو آئین قرآن کو نہیں جانتا، جو آئین سنت کو نہیں جانتا، جو اپنے ملک کے آئین کو نہیں جانتا، اسے بھی حق نہیں ہے کہ وہ ججوں کی سیٹوں پر آ کر بیٹھے۔ یہ جاہل قسم کے جج ہیں، بے وقوف جج ہیں، انہیں نہ آئین پاکستان آتا ہے نہ قرآن و سنت آتا ہے، انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ عدالت میں بیٹھیں، قضاء کے عہدے پر بیٹھیں۔ انہیں چاہیے کہ جا کر سڑکیں صاف کریں، لوگوں کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں نہیں دینے چاہیے۔